7 اکتوبر صبح 6:30 بجے غزہ کی ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن حماس اسرائیل پر 5000 راکٹ سے حملہ کرتی ہے۔ اسی دوران حماس کے تقریباً 1000 فائٹرز اسرائیل کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ بارڈر ڈیفنس سسٹم کراس کرتے ہوئے اسرائیل میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد اسرائیل فارملی حماس پر وار ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. دوستو اس کے بعد اسرائیل نے درجنوں ایئر سٹرائکس کی غزہ پر اور ساتھ ہی فوڈ، واٹر اور الیکٹریسٹی کی سپلائی بند کر دی۔ دوستو اسی کے چلتے اسرائیل نے تقریباً 3.5 لاکھ فوجی ریزروسٹ بلا لیے ہیں اپنے، اور اب کبھی بھی اسرائیل غزہ پر اٹیک کر سکتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم حماس اور اسرائیل کی جیوگرافی، حماس نے اٹیک کیوں کیا اور کس طرح اس نے دنیا کی سب سے اچھی انٹیلیجنس ایجنسی کو سرپرائز کر دیا، اس کے بعد ان کی ملٹری سٹرینتھس اور ڈیفرنٹ ملکوں کا اس پر ریئیکشن دیکھیں گے۔ دوستو پیلسٹین 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک ویسٹ بینک جس کو ایک پولیٹیکل پارٹی فتح رول کرتی ہے، اور دوسرا غزہ جس پر حماس رول کرتی ہے، اور یہ لیٹسٹ اٹیک حماس کی طرف سے ہی کیا گیا ہے۔ دوستو حماس نے اس پورے آپریشن کو الاقصی فلڈ کا نام دیا ہے، اور حماس کے مطابق وہ الاقصی مسجد میں ہوئے گئے ظلم کا بدلہ لے رہا ہے۔ دوستو ریزن اس اٹیک کی 2 بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی ریزن یہ کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل آپس میں تعلقات بنانے جا رہے تھے، جو اب اس اٹیک کے بعد تو پاسبل نظر نہیں آ رہا، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ایران کو ہوا ہے۔ دوستو اصل میں انڈیا، عرب کنٹریز اور اسرائیل ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں 2600 کلومیٹر کی ریلوے بنائی جائیں گی، اور اس سے انڈیا، عرب کنٹریز اور یورپ کے درمیان میں ٹریڈ اور آسان ہو جائے گا۔ یہ پروجیکٹ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل ایک دوسرے کو ریکگنائز کرنے جا رہے تھے، لیکن ایران اور ترکی اس پروجیکٹ کے سخت خلاف ہیں، کیونکہ اس پروجیکٹ میں ان کو انکلوڈ نہیں کیا گیا۔ ملٹری ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایران ہی اس اٹیک کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ دوستو دوسرا ریزن اسرائیلی پرائم منسٹر کی اسپیچ کو بتایا جا رہا ہے۔ UN میں اسپیچ کے دوران اسرائیلی پرائم منسٹر ایک میپ لے کر آئے جس میں پیلسٹائن کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور ساتھ ہی اسرائیل بڑی تیزی سے پیلسٹینین لینڈز پر قبضہ کیے جا رہا ہے۔ اسی لیے حماس نے اسرائیل پر اٹیک کر دیا اور دنیا کی ون آف دا اسٹرانگسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز اور آرمی کو سرپرائز کر دیا۔ اصل میں یہ اٹیک اس وقت کیا گیا جب اسرائیل میں ایک نیشنل ہالیڈے تھی اور بہت سارے اسرائیلی سولجرز چھٹی پر تھے، اور مزے کی بات یہ کہ 1973 میں اسی دن سیریا اور ایجپٹ نے اسرائیل پر اٹیک کیا تھا۔ اس کے بعد ان ملکوں نے 18 دن کی ایک وار لڑی جس کا نام تھا یوم کپور وار، اور اس فیسٹیول کا نام بھی یوم کپور ہی ہے۔ وہ وار اسرائیل جیت گیا تھا، لیکن یہ والی وار اسرائیل کے لیے جیتنا کافی مشکل ہے، کیونکہ اس میں اسرائیل کسی آرمی کے خلاف نہیں لڑا بلکہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے خلاف لڑا ہے، اور اگر وہ اپنی فورسز غزہ کے اندر بھیجتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ اربن وارفیئر میں 4 گنا زیادہ سولجرز چاہیے ہوتے ہیں لڑنے کے لیے، اور اس وقت اسرائیل کی انٹرنل پالیٹکس میں بھی بہت ساری ڈویژنز ہیں۔ لوگ سڑکوں پر نیتن یاہو کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے تقریباً 3.5 لاکھ سولجرز کو ریکروٹ کیا ہے، اور دوستو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ غزہ ایک بالکل چھوٹی سی جگہ ہے۔ اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ اسرائیل اس وار کے لیے بالکل بھی پریپیئرڈ نہیں تھا، جبکہ حماس اس کی پریپریشن کئی مہینوں سے کر رہا ہوگا۔ حماس یقیناً ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس یوز کرے گا، جس سے اسرائیل کی کیجولٹیز بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اب اگر ہم ان کی ملٹری اسٹرینتھس کی بات کریں تو حماس کے پاس ٹوٹل 25,000 فائٹرز ہیں، لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ حماس پہلے سے ہی اسرائیل کی انویژن ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا، تو یہ نمبر 50,000 تک بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حماس کے پاس راکٹ لانچرز اور کچھ مین پیڈز بھی ہیں۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ، مین پیڈ سے ہم لو فلائنگ ہیلی کاپٹرز اور ایئر کرافٹس کو شوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اب ہم اسرائیل کی ملٹری اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی ایئر فورس کو دیکھتے ہیں۔ دوستو ایک اسکواڈرن میں 18 سے لے کر 24 جیٹس ہوتے ہیں، اور اسرائیلی ایئر فورس کے پاس 3 F-15 کے، 9 F-16 کے اور 2 F-35 کے اسکواڈرنز ہیں۔ اگر ہم اسرائیلی آرمی کی بات کریں تو اس کے پاس 1.5 لاکھ ایکٹیو اور 3.5 لاکھ ریزروسٹ ہیں، جو ٹوٹل ملا کر 5 لاکھ کے قریب سولجرز بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس تقریباً 2500 مین بیٹل ٹینکس اور تقریباً 5000 آرمڈ وہیکلز ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس 1200 آرٹلری یونٹس بھی ہیں۔ دوستو حماس کے راکٹ فائر سے کور کے لیے اسرائیل کے پاس 10 آئرن ڈوم، 4 پیٹریٹ مسل اور 2 ڈیوڈ سلنگ بیٹریز بھی ہیں۔ ان کا کام ہے کہ حماس کے راکٹس کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا جائے۔ اب ہم ڈفرینٹ ملکوں کا اس کانفلکٹ پر ریئیکشن دیکھیں گے۔ امریکہ، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی اور تقریباً سارے ویسٹرن ملکوں نے اسرائیل کی فل سپورٹ دکھائی ہے۔ امریکہ نے تو اپنا ایئر کرافٹ کیریئر بھی اسرائیل کے قریب ڈپلوائے کر دیا ہے۔ دوستو انڈیا میں BJP گورنمنٹ نے آفیشلی تو اسرائیل کی سپورٹ کی ہے، لیکن راہل گاندھی کی پارٹی انڈین نیشنل کانگریس نے پیلسٹین کی سپورٹ کی ہے، اور اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو انڈیا ہمیشہ پیلسٹائن کی سپورٹ میں ہی کھڑا رہا ہے۔ لیکن مدھیہ پورو کے بارے میں یہ استھتی صاف ہے
کہ अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। दोस्तों, सऊदी अरेबिया और ईरान इन दो मुल्कों ने ओपनली इसराइल को क्रिटिसाइज़ किया है, जबकि रशिया, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान जैसे मुल्कों ने अपील की है दोनों साइड से कि वो लड़ाई को ख़त्म करके बातचीत से मसला हल करें। इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों ही मुल्कों में आम लोगों की लाइफ बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुई है और बाकी जंगों की तरह इस जंग में भी मासूम लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। मेरी नज़र में इस मसले का हल सिर्फ 2 स्टेट सोल्यूशन ही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।